نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ پہلا رکن اسلام یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اسی کا دوسرا لازمی حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندہ خاص اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یہ 5 ارکانوں میں بھی سب سے پہلا بنیادی داخلی رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں پر بھی سلپ ہو جائے، مس ہو جائے، تو وہ اسلام کا پیروکار نہیں بن سکتا، وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ مسلمان کہلوانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے اس پہلے بنیاد پر، پہلے رکن پر دل و یقین سے، دل کی گہرائیوں سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد خاص اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرا بنیادی رکن جو ہے دین اسلام کا، وہ نماز قائم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کی فقط کفر، گویا اس نے کفر کیا۔ اتنا بڑا فرمان، اتنی سخت بات اور کلام ہے کہ اگر میرے اور آپ کے دل کے کان اس بات کو سمجھ سکیں سننے کے بعد، تو یہ ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری نظر آئیں، کوئی مسجد ویران نظر نہ آئے، ساری کی ساری مساجد اذان ہوتے ہی بھر جائیں، اور ہمیں اپنی آبادیوں میں، اپنے محلوں میں جتنی مساجد پہلے سے موجود ہیں اتنی ہی اور بنانی پڑے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اس بنیادی فریضہ رکن ثانی اسلام کا جو ہے اس سے آج کا مسلمان جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا نمازی بنائے۔ تیسرا اسلام کا بنیادی رکن ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ نے اس کو رچتا بستہ بنایا ہے، اس کی آمدن اور جمع پونجی جو ہے وہ شریعت کی نظر کے اندر اس کو مالدار بناتی ہے، تو ہمارا دین، ہماری شریعت سے کہتی ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ سال میں 1 مرتبہ اپنے غریب بہن بھائیوں میں بانٹ دو، پھر تمہارا دین سلامت ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میں نے اسے کمایا ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، تو یہ ہماری سوچ ہمیں ڈبو دے گی، یہ ہماری سوچ ہمیں قیامت کے روز شرمسار کر دے گی۔ اور چوتھا اسلام کا جو رکن ہے وہ صوم رمضان ہے، کہ ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ بدقسمتی سے ماہ رمضان اور روزے کے متعلق جو ہے وہ بھی ہمارا رویہ جو ہے وہ بالکل اجنبیت والا اور غیریت والا بن گیا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر روزے سے شناسا تو ہیں، لیکن روزے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وہ ہے حج البیت، من استطاع الیہ سبیلا، کہ تم میں سے جو بندہ اللہ رب العالمین کے گھر حاضر ہونے کی وسعت گنجائش رکھتا ہے وہ اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور وہاں پہ حاضر لگوائے۔ تو سامعین محترم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاری مثال کے ساتھ سمجھا دیا کہ اسلام کو ایک بنیادی
عمارت کی حیثیت میں اپنی ذہن میں شکل دو اور اس شکل کو بنیاد میں ان 5 چیزوں کو رکھ لو۔ اگر تم ان 5 چیزوں میں پختہ ہو تو تمہاری عمارت جو ہے وہ پختہ ہوگی۔ اگر تم ان 5 چیزوں میں کمزور ہو، تم ان 5 چیزوں میں اپنے آپ کو کہیں پر مس سمجھتے ہو، اپنے آپ کو غیر حاضر جانتے ہو، تو سمجھ جاؤ تمہارا دین جو ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی کہ ہم کلمہ شریف کی حد تک تو سارے الحمدللہ پکے مسلمان، نماز پہ آئیں تو کتنے چھٹ گئے، زکوٰۃ پہ آئیں تو اور نکل گئے، روزے پہ آئیں تو اور مائنس ہو گئے، اور جو صاحب ثروت ہیں وہ بھی اگر بیت اللہ شریف کا حج کرنے نہ جائیں یا حج کرنے کے لیے دل کے اندر امنگ اور شوق اور خواہش ہی نہ ہو، تو پھر ہم مسلمان تو نہ ہوئے۔ ہم تو صرف اپنے آپ کو اپنے جو ظاہری مسلمانی حقوق ہیں کہ ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، یہ ہم مسلمان لوگ رہتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جینا مرنا ہے، شادی بیاہ کے معاملے ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں، ہم پھر شعوری مسلمان نہیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ دیکھو دیکھی مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا دین کے ساتھ زندہ تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق جو ہے وہ مردہ ہے، کمزور ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو بندہ بیت اللہ شریف کی حج پڑھنے جائے اور اس نے حج کے دوران اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچایا، وہ بیت اللہ شریف کی حج پڑھ کر ایسے پلٹے گا گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سابقہ سارے گناہ جو ہیں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور جو حج پہ نہیں جاتے ان کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید اور سخت کلمات فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ گنجائش رکھتا ہے کہ بیت اللہ شریف تک جا آئے، وہاں حاضری دے سکتا ہے، اس کے پاس گزر اوقات کی اتنے پیسے موجود ہیں کہ وہ حج کا داخلہ بھر سکتا ہے، لیکن حج پہ نہیں جاتا، تو حضور فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ عیسائی ہو کر فوت ہو جائے یا یہودی ہو کر فوت ہو جائے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں۔ دیکھیں ہے مسلمان، پیسے ہیں، لیکن حج پہ نہیں جا رہا، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ یہودی کی یہودیت پہ مرا یا عیسائیت پہ مرا۔ آج دیکھیں ہمارے دل کے اندر یہ خواہش، یہ امنگ کیوں اگرائی نہیں دیتی؟ ہمارے دل کے اندر یہ بے چینی بے قراری کیوں نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی بنائیں کہ ہم نے بیت اللہ شریف جانا ہے، عمرے کی حاضری دینی ہے، حج کی حاضری دینی ہے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزار گئے، دیکھیں زندگی تو کاٹی جانی ہے، آسانی کے ساتھ بھی اور مشکل کے ساتھ بھی، تو اگر ہم اپنی جیب کو تھوڑا کنٹرول کر کے، جس طرح اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، شادی کے لیے، مکان کے لیے کچھ پیسے جوڑتے ہیں، کیا اسی طرح ہم عمرے کے لیے پیسے نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم اسی طرح حج کے لیے پیسے نہیں جوڑ سکتے؟ اللہ پاک تو وہ ہے انہ علیم بذات الصدور کہ ہم مسلمان ہوئے، مسلمان رہے، لیکن بیت اللہ شریف جانے کا شوق ہی نہ ہوا، تو ہم تو خطا کار ہوئے، ہم تو اس مالک کے نافرمان ہوئے۔ اور اس طرح میرے اور آپ کے من کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و برتری ہے وہ ہمارے دل میں اصل طرح جان بوجھی نہیں ہو سکی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ میں ہر سال اپنا درد دل سناتا ہوں، اور اصل میں یہ اللہ و اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کا دل ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کی حاضری دے۔ لیکن یار زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، اور اللہ تعالیٰ تو کریم ذات ہے، اگر ہم حج پہ جانے کی خواہش اور امنگ دل میں رکھیں تو اللہ پاک ہمیں بے پناہ اجر سے بھی نواز سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، ہم نیت کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس نیت پر بھی ہمیں اجر سے نوازتا رہے گا۔ لیکن ہم اگر کہیں کہ یار ٹھیک ہے یار کر لیں گے، ہو جائے گا، یہ تو آج اتنے لاکھ لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، ہم دل کے تو سخی بنے، دل کے تو غنی بنے، ہمارے دل کے اندر
نیکی کے ترتیب کے، نیکی کے منصوبے تو ہوں، ہم دل کے اندر تو ایسی ایسی خواہشات رکھتے ہیں کہ جن خواہشات پر اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ یہ آغاز انسانیت سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، اور سب سے پہلے جو شے دنیا میں زمین پر وجود پذیر ہوئی وہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس میں جو وضو کے فرائض والی آیت ہے وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ کہ اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ ٹکنے کے لیے عربی کے اندر جو لفظ ہے وہ کعب ہے، کعبین ان دونوں پاؤں کے ٹخنوں سمیت ہو، اور کعبہ ابری ہوئی جگہ۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنائی، اور زمین سب سے پہلے اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر صرف پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ کے اذن سے وہ خشک ہونے لگ پڑی، تو جب یہ زمین ماضی وجود میں آئی تو سب سے پہلا حصہ خشک ہوا، جو ابھرا زمین بن کے خشکی بن کے وہ خانہ کعبہ والی جگہ تھی، وہ بیت اللہ شریف والی جگہ تھی۔ اور بہت ہی پیاری بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے مکالمہ کیا کہ یا اللہ تو اس بنی نوع انسان کو، اس مٹی اور گارے کی جو نمو رکھنے والا ہے، جو سانس رکھنے والا ہے، تو اس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، یہ تو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تیرے مقرر تیری نوری مخلوق ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی خلافت عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون کہ فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس انسان کے خمیر کے اندر میں نے دل رکھا ہے، اور اس دل کے اندر وہ درد بسایا ہے، جس بندے کا دل سلامت ہوگا وہ مجھے کھوجے گا، وہ میرے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جو میرے تک پہنچے گا وہ ان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوگا، وہ مسجود ملائک ہوگا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو یہ ڈانٹ پلائی گئی، یہ سرزنش کی گئی، تو جو اللہ رب العالمین کا عرش تھا نا، جو فرشتے مکالمہ کرنے والے تھے، انہوں نے یوں سمجھنے کے کفارے کے طور پر یا ایک غلطی کے بعد اس غلطی کی اصلاح کے طور پر اللہ رب العالمین کا جو عرش تھا نا، اس عرش کا 3 مرتبہ طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، مسئلے کو سمجھے، فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو اسے خلافت نہ دے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتوں تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں اس کی حقیقت کو۔ تو جب فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا نا، تو انہیں غلطی کے کفارے کے طور پر اور اپنی اصلاح کے طور پر اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا قرب اور اپنی تابعداری ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کیا۔ تو جب اللہ رب العالمین کے عرش کا فرشتوں نے طواف کیا نا، پھر اللہ پاک نے اپنی تقدیر والے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس عرش کے عین نیچے ایک قبلہ بناؤ، ایک گھر بناؤ، اس گھر کا نام رکھو بیت المعمور۔ آج کے بعد یہ فرشتے جو ہیں اس بیت المعمور کا طواف کیا کریں۔ تو اللہ رب العالمین کے عرش کے عین نیچے بیت المعمور، اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کے گرد جو ہیں طواف کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو سجا دیا تو خانہ کعبہ جو ہے بالکل بیت المعمور کے عین نیچے بیت اللہ شریف بنایا گیا، اور یہ انسانوں کے لیے انسانوں کا قبلہ بنا دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ بیت اللہ شریف اللہ کا انسانوں کے لیے گھر ہے۔ اللہ نے انسانوں کو حکم دیا کہ اس کا طواف کرو، اس کا حج پڑھو، اور اس کے عین اوپر بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ اور قبلہ، اور اس سے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
وہ سنہرے، وہ پیاری جگہیں، عصمت والی جگہیں ہمارے نصیب اور مقدر میں رکھیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرمائے، عمرے کی سعادت عطا فرمائے اور مقبول حج و عمرہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔